السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شازیہ ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی اور میرے ساتھ ہی ہماری گاڑی میں کالج آتی جاتی تھی۔ ایک روز چھٹی کے وقت امی کا فون آیا کہ ڈرائیور کسی کام سے چھٹی پر چلا گیا ہے، تم شازیہ کے ساتھ رکشہ میں گھر آ جاؤ۔ اسٹاپ پر کچھ انتظار کے بعد شازیہ بولی، بینا کو رکشہ تو آتا دکھائی نہیں دے رہا، چلو بس میں چلتے ہیں۔ اسی وقت ہماری مطلوبہ بس بھی آ گئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور بولی، جلدی سے اس میں چڑھ جاؤ ورنہ دوسری بس گھنٹہ بھر بعد ملے گی۔ یوں ہم دونوں بس میں سوار ہو گئے۔ ہمارے کالج کی اور بھی لڑکیاں اس بس میں سوار تھیں۔ رش کی وجہ سے ہم دونوں کو سیٹ نہ ملی، اس لیے کھڑے ہو کر چھت کا ڈنڈا پکڑے ہوئے تھیں۔ مجھے اس طرح سفر کرنے کا تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنا توازن برقرار رکھنا محال ہو رہا تھا۔ اگلے اسٹاپ پر بس رکی تو 3 لڑکے لیڈیز کیبن کے دروازے سے سوار ہوئے اور ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں بہت برا لگا۔ 2-3 مرتبہ کنڈکٹر نے ان سے کہا کہ یہ لیڈیز کیبن ہے، آپ لوگ مردانہ حصے میں جائیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے بلکہ دھمکیاں دینے لگے، تم جانتے نہیں ہم کون ہیں، ہم اس شہر کے راجا ہیں، راجا زیادہ بات کی تو گاڑی سے اتار کر تمہاری دھلائی کریں گے۔ ڈر کے مارے میں تو کانپ رہی تھی۔ اتنے میں ڈرائیور نے گاڑی روک کر ان لڑکوں سے کہا، تم لوگ لیڈیز سائڈ سے اتر جاؤ ورنہ میں بس نہیں چلاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ تینوں ڈرائیور پر جھپٹے اور اسے بری طرح پیٹنے لگے۔ میں تو خوف سے لرز رہی تھی اور اسی وقت کو کوس رہی تھی جب شازیہ کہنے پر بس میں سوار ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ جانے کب تک جاری رہتا کہ ہجوم میں سے ایک نوجوان امیدوار ہوا اور تینوں لڑکوں پر بجلی کی مانند گرا۔ اس نے ان تینوں کی ایسی پٹائی لگائی کہ وہ بھاگ نکلے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو لڑائی کا سبب پتہ چلتا، ہم دونوں بس سے اتر کر رکشہ میں سوار ہو گئیں۔ گھر آ کر بھی میں پریشان تھی۔ امی نے وجہ پوچھی مگر میں نے اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ دن گزرتے گئے مگر میرے ذہن میں اس نوجوان کا خیال نہ نکلا جس نے ان آوارہ لڑکوں کا دماغ ٹھکانے لگایا تھا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے۔ کالج کا ٹرپ پکنک پر جانے کو تیار ہوا۔ ہم سب طالبات بہت خوش تھیں، سب نے خوب انجوائے کیا۔ تبھی اچانک میری نظر سامنے سے آتے نوجوان پڑی۔ یہ وہی دلیر لڑکا تھا۔ میں ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ یہ کہاں سے آ گیا ہے یہاں۔ اونچلا، لمبا، گندمی تانبے جیسی سرخی مائل رنگت، وہ اکیلا تھا۔ میں نے شازیہ سے کہا، یہ وہی ہے نا؟ وہ بولی، ہاں وہی لگتا ہے، چلو اس کو شکریہ کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، خدا جانے کون ہے، مگر شازیہ نے اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ دلیر لڑکی تھی۔ اس نے بات چیت کے لیے پہل سلام سے کی مگر نوجوان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا یا اس نے ہم کو پہچانا ہی نہ تھا۔ اس کی بے نیازی پر میری سہیلی کا خفت سے منہ اتر گیا تو میں آگے بڑھی اور اس کی شرمندگی مٹانے کو اس لڑکے کو سلام کر حیرت زدہ رہ گئی کہ اس نے میرے سلام کا جواب نرمی سے دیا، تاہم میں بات بڑھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ تبھی شازیہ نے بات شروع کر دی، بولی، دراصل ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس دن ہماری وجہ سے لڑائی ہوئی تھی اور آپ نے ان بدماشوں کو مار بھگایا تھا۔ میں آپ کا شکریہ قبول کرتا اگر وہ میں ہوتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کسی کی خاطر لڑائی نہیں کی۔ اس کا جواب سن کر ہم دونوں چپ رہ گئے۔ یہ بحث نہیں کی کہ اس روز آپ ہی تھے، مگر شازیہ نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھ لیا۔ تب اس نے عجیب سا نام بتایا۔ یتیم لڑکیاں بس میں سوار ہو رہی تھیں، ہمیں بھی جانا تھا۔ تبھی بس چل پڑی۔ تمام راستے میں شازیہ سے کہتی کہ یہ وہی شخص تھا اور وہ کہتی کہ یہ وہ نہیں تھا، ہم کو غلط فہمی ہوئی۔ اگر وہی ہوتا تو اس کو قرار کرنے میں کیا قباحت تھی۔ دن گزرتے گئے، ہمارے پرچے شروع ہو گئے۔ مجھے دن رات محنت کرنا پڑی، پرچے ختم ہو گئے۔ گھر میں کچھ پریشانی تھی کیونکہ والد کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ میرے ساتھ فیکٹری میں حصہ دار بن جاؤ۔ پاپا نے سوچا کہ کاروبار تو کرنا ہی ہے، یوں وہ بزنس کی طرف آ گئے۔ شروع میں کافی پریشانی رہی لیکن پھر کاروبار بالآخر چل پڑا اور کمائی کا دروازہ کھل گیا۔ پاپا اب اپنا تمام وقت بزنس کو دیتے۔ کچھ عرصہ ان کے شراکت دار نے کینیڈا شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور سارا بزنس میرے والد کے حوالے کر گئے۔ اب ان کو کسی معاون کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ بھائی نادر کو ساتھ لے جانے لگے تاکہ یہ کچھ کاروباری رموز سیکھ لے تو ان کا دست راست بن جائے۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر پر غم کے بادل چھا گئے۔ فیکٹری سے گھر آتے میرے ابا جان سے پیارا بھائی گنڈوں میں گر گیا۔ انہوں نے کافی رقم کا مطالبہ کیا جو وہ نہ دے سکا۔ انہوں نے بے رحمی سے نادر بھائی کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا اور گولی مار کر سڑک پر پھینک گئے۔ پاپا بزنس کے سلسلے میں بینکاک گئے ہوئے تھے۔ ہم ہسپتال پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی کا آپریشن ہو رہا ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب باہر آئے تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ انہوں نے تسلی دی کہ گولی ٹانگ میں لگی ہے
اور حالت خطرے سے باہر ہے۔ شکریہ ادا کیجیے اس شخص کا جس نے آپ کے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو بر وقت ہسپتال پہنچا دیا، ورنہ زیادہ خون بہہ جانے سے جان بھی جا سکتی تھی۔ جب ہم اندر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جان بچانے والا وہی شخص تھا جس کا ہم نے پکنک پوائنٹ پر شکریہ ادا کیا تھا۔ امی کی حالت تو ابھی تک نہ سنبھل رہی تھی، ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ بھیا کو ہوش آ چکا تھا، انہوں نے ماں کو تسلی دی کہ اب میری حالت ٹھیک ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ پھر اس شخص کا پوچھا جو ان کو ہسپتال لایا تھا۔ امی نے اس کو اندر بلا کر پوچھا یتیم، اس نے جواب دیا اس کے نام کی عجیبیت نظر انداز کرتے ہوئے ماں نے اس کو بہت دعائیں دی۔ بیٹا تمہارا ہم پر بڑا احسان ہے کہ تم نے اسے ہسپتال پہنچا کر اس کی زندگی بچا لی، میں اکیلا نہیں تھا ماں جی، خوش قسمتی سے میں اپنے ایک واقف کار کی ویگن میں تھا، ہم کسی کام سے وہاں سے گزر کر جا رہے تھے۔ اس شخص کو میں نے کہا کہ ہم اس زخمی کو ہسپتال لے جاتے ہیں، اس نے میرا کہا مان لیا، تبھی یہ ممکن ہو سکا۔ شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے کہ گاڑی اس کی تھی۔ تاہم اس کے بعد یتیم صاحب نے امی سے اجازت طلب کی اور چلا گیا، جاتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا فون نمبر دیں تو میں بھائی کی خیریت دریافت کر لوں گا۔ امی نے پرس سے کارڈ نکال کر اس کو دے دیا جس پر پاپا کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں اس کا شکریہ خود ادا کرنا چاہتی مگر اس نے موقع نہیں دیا، اس سے بات نہ کر پانے کا افسوس میرے دل کو تڑپانے لگا۔ بعد میں اس نے پاپا کو کال کر کے نادر کی خیریت دریافت کی اور کئی بار بھیا کو دیکھنے ہسپتال بھی گیا۔ بھیا ٹھیک ہو گئے تو ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم اس دوران ان کی دوستی یتیم کے ساتھ ہو گئی تھی، تبھی میرے والد نے اسے گھر پر مدعو کر لیا۔ ہم نے اس کی کافی خاطر تواضع کی تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا تو میرے والد نے کچھ رقم لفافے میں رکھ کر بطور ہدیہ کے طور پر اس کو دینا چاہی مگر اس نے نہ صرف رقم لینے سے انکار کر دیا بلکہ والد صاحب کی یہ پیشکش اسے بری لگی۔ اس نے کہا میں نے انسانیت کے ناطے اپنا فرض ادا کیا، میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا، میں غریب ضرور ہوں بلکہ جنم دن سے یتیم پیدا ہوا تھا، اس لیے اپنا نام یتیم پسند کے لیے میں پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں۔ تم تو برا مان رہے ہو بیٹا، میں تم کو اپنے نادر کی جگہ سمجھتا ہوں، تم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کہہ کر پاپا نے اسے منا لیا بلکہ وعدہ لے لیا کہ وہ دوبارہ بھی ہمارے گھر آئے گا۔ مجھے بھی اسے پیسے دینے کی بات اچھی نہ لگی تھی۔ میں نے امی سے کہا پاپا نے کسی کے خلوص اور نیکی کی قیمت لگا لی، جبکہ سگ لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ نیکی کی خاطر کرتے ہیں، کسی معاوضہ کی خاطر نہیں۔ امی نے مجھے سمجھا کہ تمہارے پاپا نے اچھی نیت سے اچھائی کا بدلہ دینے کی کوشش کی، اس میں برا منانے والی بات نہیں تھی۔ روپیہ بھی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے، تمہارے پاپا نے برا نہیں کیا، بس غریب لوگ احساس ہو جاتے ہیں تو حقیقت کو بھی تسلیم کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ لڑکا برسر روزگار نہیں ہے تو کیوں نہ تمہارے پاپا سے فیکٹری میں ملازمت دے دیں، اسی طرح اس کی مالی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور احسان بھی ادا ہو جائے گا۔ رات کو جب پاپا آئے امی نے دوپہر والی بات چھیڑ دی۔ پاپا نے کہا بیگم میں تو اس کا امتحان لے رہا تھا جس نے اپنا نام یتیم رکھا ہوا ہے، واقعی وہ ایک بے غرض اور خوددار انسان ہے، ایسے لڑکے قابل بھروسہ اور ایماندار ہوتے ہیں، نادر سے اس کی دوستی بھی ہوگی، میرے خیال میں وہ نادر کے ساتھ بہتر طور پر کام کر سکے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت خوشی، اس بار وہ آیا تو والد نے اسے پوچھا تم کہیں کام کرتے ہو؟ کام ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کتنی تعلیم ہے؟ یتیم خانے والوں نے میٹرک تک پڑھا دیا تھا، آگے خود محنت مزدوری کر کے گریجویشن کیا اور اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا، پہلے بھی کہیں کام کیا ہے، ہاں چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا ہوں لیکن کوئی اچھی نوکری ابھی تک حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ جس کی پشت پر کسی کا ہاتھ نہ ہو اس کو اچھی ملازمت قسمت سے ہی ملتی ہے۔ یتیم ایک تو تم اپنا نام بدلو، دوسرا تم میری پیشکش پر سنجیدگی سے غور کرو، مجھے اپنی فیکٹری میں ایک اچھے معاون کی ضرورت، تم چاہو تو میرے پاس کام کر سکتے ہو۔ یتیم نے اس ملازمت کو قبول کر لیا اور روزانہ میرے والد کے آفس جانے لگا، جو ڈیوٹی پاپا نے اس کے ذمہ لگائی اسے خوشی اور سلابی سے نبھانے لگا۔ والد نے خوش ہو کر اس کو مزید اہم ذمہ داریاں سونپ دی، وہ بے فکر ہو کر کاروبار کی بڑھوتری کی خاطر بیرون ملک جا سکتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کو نادر سے زیادہ سوجھ بوجھ والا ساتھی میسر آ گیا تھا، وہ اب نادر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، کہتے میرے اب دو بیٹے ہیں، اگر ایک میرے ساتھ ہوتا ہے تو دوسرا فیکٹری سنبھال لے گا۔ جب یتیم گھر آیا اس نے پاپا کی گاڑی گراج میں کھڑی کر جانے لگا تو میں نے کہا بیٹا تم بینا کو اس کی سہیلی کے گھر تک چھوڑ دو، یہ اکیلی نہیں جا سکتی۔ میں تیار ہی بیٹھی تھی، وہ راستے پر خاموش رہا، میں نے ہی بات شروع کی آپ نے کبھی ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے کہا میرے گھر والے ہیں ہی کتنے، میری ماں وفات پا گئی، والد مجھے نہیں پال سکتے تھے، انہوں نے یتیم خانے جمع کرا دیا، تب میں 4 سال کا تھا، وہ ملنے آتے تھے اور
कभी कुछ रकम और कपड़ों का जोड़ा दे जाते थे। वो मजदूरी करते थे। बाद में उन्होंने शादी कर ली मगर मुझे वापस न लेकर गए। उनका कहना था, यहाँ तुम ठीक हो, निज़ाम साहब तुम्हारा ख्याल रखते हैं। सौतेली माँ ऊपर के काम काज पर लगा देगी तो स्कूल से पढ़ाई न कर सकोगे। मैट्रिक के बाद निज़ाम साहब की इजाज़त से मैं वालिद के पास आ गया। मेहनत मजदूरी में उनका आठ बटाटा और साथ में पढ़ता। इस तरह ग्रेजुएशन कर ली, छोटी मोटी नौकरियां करता रहा। कभी मुलाजमत होती कि कभी छूट जाती। बस ऐसे दिन गुजरते रहे। वाला वफात पा गई तो सौतेली माँ अपने मेके चली गई। अब अकेला रहता हूँ। बस इतनी सी है मेरी दास्तां। मेरी आदत है कि अपने बारे किसी को कुछ नहीं बताता है। तुमने पूछा तो बता दिया। मैंने कहा, फिर आपका नाम यकीनन यतीम नहीं होगा। आपके वाले ने कोई और नाम रखा। उन्होंने मेरा नाम वारिस रखा था मगर आपने जीते जी लावारिस कर दिया तो मैंने यतीम नाम रख लिया। मुझे यही पसंद है। नामों से बड़ा क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों नहीं, नामों का भी एक असर होता है। इस दौरान मेरी सहेली का घर आ गया। मैं उतरकर उसके घर चली गई। वो घर पहुंचा तो अम्मी ने उसको रोक लिया। बोली, बिना बेटी को वापस भी तुम ही ने लाना है, इसके बाद घर चले जाना। जब मैंने अम्मी को फ़ोन किया कि गाड़ी भेज दे तो आधे घंटे बाद यतीम गाड़ी लेकर आ गया। वापसी पर इसने इस कदर संजीदा शक्ल बनी हुई थी कि मेरी इससे बात करने की हिम्मत ना आई। शायद उसे मुझे लाने ले जाने वाली ये ड्यूटी पसंद ना आई थी। बहरहाल इंसान कब तक चुप रह सकता। तब भी मैंने वो सवाल कर दिया जो अरसे से मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। वारिस, सच बताइए, क्या आप वही हैं जो एक रोज़ 3 लड़कों से हमारी खातिर बस में भिड़ गए थे। वो कहने लगे, ये जो किस्सा आप बताती हैं वो मैं नहीं था, वो कोई दूसरा होगा, शायद मेरा हमशक्ल। एक दिन शाजिया हमारे घर इत्तेफाक से वारिस भी आया हुआ था। शाजिया ने उसे सलाम कर बोली, यतीम साहिब क्या हाल है आपका। इतने में अम्मी आकर हैरत से पूछने लगे, तुम कब है से इसे जानती हो। तब उसने बात बनाई कि आंटी बीना से जिक्र सुना था यतीम साहिब का जब उन्होंने नादर भाई को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया था। वारिस ने यह बात सुनी, अनसुनी कर दी और फाइल लेकर चला गया। शाजिया अपनी सालगिरह का कार्ड देने आई थी। कहने लगी कि मैं उसे भी मदऊ करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे घर वाले तुमको इस बात की इजाज़त दे देंगे। वो तो इजाज़त दे देंगे लेकिन ये मेरी दावत कबूल भी करेगा। करे ना करे, तुम दावतनामा दे दो, कबूल कर लेगा तो मुझे तुम्हारे घर लाने के बहाने आ जाएगा। ठीक है। उसने एक दावतनामा उसके नाम का लिख कर अगले दिन शाम 4 बजे मुझे जाना था। पापा और नादर अज़रबैजान गया था। मुझे शाजिया घर ले जाने की ड्यूटी उसकी थी। उसने बहुत कम लोगों को मदऊ किया था। वारिस को देखकर वो खुश होकर मेरे साथ अंदर बुला लिया। पार्टी ख़त्म होगी तो गाड़ी तक छोड़ने आई और उसी वक्त वारिस को मेरे हवाले से कोई ज़ुबानी बात कह दी। वापसी में वारिस ने मुझसे कहा, क्या तुमने कोई ऐसी वैसी बात सहेली से की है जो वो इस किस्म की बात कह रही थी। अगर तुमने कुछ कहना तो मुझसे कह दो। अपने और मेरे हवाले से किसी और से कोई वैसी बात ना करना, इससे तुम्हारे वालिद साहब की इज़्ज़त ख़राब होगी। यह मौका अच्छा था सो मैंने साफ साफ कह दिया कि वारिस, मैं तुमको पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती। ये बात मैंने एक सांस में कह दी। उसने जवाब दिया कि अगर ये बात मुझे पहले कह दी होती तो मैं तुम्हारे घर तक, तुम्हारे वालिद की मुलाजमत, तुम्हारे भाई की दोस्त तक, घर जितनी दूर तक ना आता, शायद पहले दिन ही चला जाता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। अब भी एक दोस्त के दिए हुए क्वार्टर में रहता हूँ। बिना बीबी, तुम मेरी बात समझो। मैं जब बेरोज़गार हो जाता हूँ तो कर्ज़ लेकर गुजारा करता हूँ। मकान का किराया कर्ज़ लेकर अदा करता हूँ। ऐसे आदमी को क्या शादी करना चाहिए? वो कैसी बीवी से इंसाफ करेगा? औलाद हो जाए तो क्यों कर उसे पालेगा? एक यतीम के सामने ये हकीकतें बहुत बड़ी हैं क्योंकि उसकी कंप्रेसरी इसके लिए एक मिसाल है। मैंने कहा, सबसे पहले तुम खुद पर से ये यतीम का लेबल हटाओ। तुम्हारा नाम वारिस है, यतीम नहीं। नाम का इंसान पर बहुत गहरा असर होता है। दूसरी बात, अगर तुम कर्जदार हो और तुम्हारे हालात अभी कर्ज अदा करने जैसे नहीं है तो ये कोई मसला नहीं, मैं चेक साइन कर देती, इससे तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र हम में से नहीं करेंगे। देखो बिना, तुम मुझे और मेरी मजबूरियों को मत आजमाओ, उनको मेरे पास ही रहने दो। मैं शादी इसलिए भी नहीं करूँगा कि मुझे कर्ज अदा करना है, लेकिन तुम्हारे अकाउंट से नहीं, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से। और देखो, मैं गरीब ही नहीं, एक शरीफ आदमी भी हूँ। मैं तुम्हारे वालिद का मुलाजिम हूँ, लूट मार करने नहीं आया। इसकी बातें सुनकर मेरे आंसू निकल आए कि इतना ईमानदार आदमी जिसके हाथों मेरे वालिद का करोड़ों का कारोबार है, उसने कभी अपने हालात का जिक्र तक नहीं किया। इतने में घर आ गया। बारिश ने गाड़ी गैराज में खड़ी की और चला गया। मैंने हिम्मत करके अम्मी को उसके बारे में बता दिया। अम्मी बोली, तुम्हारे पापा वापस आ जाएं तो मैं उनको सब बता दूंगी। वो इसका कर्ज अदा कर दें तो वो परेशानियों से आज़ाद हो जाएगा। पापा लंदन से आ गए तो मौका देखकर अम्मी ने तज़किरा छेड़ दिया कि बेना,
اب شادی کے لائق ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ پاپا نے جب کوئی ایماندار پڑھا لکھا اچھا لڑکا ملے تو شادی کا سوچے۔ لڑکا تو موجود ہے، یتیم ہو کر پلا بڑا ضرور ہے، مگر نیک ایماندار اور پڑھا لکھا ہے، اچھی شکل و صورت ہے، اور اس کی ایمانداری فرض شناسی کو بھی آپ نے آزما لیا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اس کو گردماد بنا لیجئے۔ ہماری بیٹی ہمارے پاس رہے گی، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، بس ایک نیک دماد چاہیے۔ اور تم ٹھیک کہتی ہو، سچ کہوں تو میرے دل میں بھی یہی بات ہے۔ وہ ایک ایماندار نوجوان ہے، ویسے تم پہلے بیٹی سے پوچھ لو کیا وہ اس کے ساتھ شادی پر راضی ہو جائے گی۔ اگلے دن وارث آیا تو میں نے اسے بتایا کہ امی پاپا تمہارے ساتھ میری شادی کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، بنا انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں، شاید اگلے لمحے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اس بات سے میں ڈر گئی، اصرار کر کے میں نے اسے کافی رقم کا چیک دیا کہ وہ قرض کے بوجھ سے نجات پا لے، اور تقدیر کی کس چیک کا کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ بالآخر میرے اصرار سے ہار مان کر اس نے چیک لے لیا، کہا یہ قرض ہے تمہارا، وعدہ کرو کہ جب لوٹانے کے قابل ہو جاؤں تو تم یہ رقم واپس لے لو گے۔ میں نے وعدہ کیا کہ ہاں واپس لے لوں گی۔ 2 ماہ بعد میرے والد نے پھر سے شادی کا ذکر چھیڑا۔ میں نے وارث کو کہا کیا کہ وہ تم سے تمہاری اور میری شادی کی بات کرنے والے ہیں، بتاؤ کیا جواب دو گے۔ پریشان ہو گئے۔ جب والد صاحب نے فیکٹری کے مینیجر سے ذکر کیا کہ وہ وارث کو داماد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تب اس کو میری بات کا یقین ہو گیا۔ تبھی اس نے مینیجر کے ہاتھ استعفیٰ دیا اور غائب ہو گیا۔ والد صاحب نے والدہ سے کہا کہ جو بھی معاملہ تھا، یتیم ملازمت چھوڑنے کی کوئی وجہ تو بتانی چاہیے تھی اور ہم سے مل کر جانا چاہیے تھا۔ اچانک غائب ہو جانے کی کیا وجہ تک ہے؟ ضرور معاملہ کچھ اور ہے، یہ لڑکا اتنا بھی سیدھا نہیں جیسا نظر آتا تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں بہتری کرتا ہے۔ اب تم یتیم یا وارث جو بھی ہے اس کو بھول جاؤ۔ اس کے بعد ان کے ایک دوست کے توسط سے اچھا رشتہ مل گیا اور انہوں نے میری شادی ظفر سے کر دی۔ ظفر پڑھے لکھے اور خوشحال تھے، اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سکھ دیا، تاہم دل میں خلش تھی کہ کاش وارث نہ ملتا، اگرچہ ہمارے درمیان نہ تو غلط مراسم تھے نہ پیار محبت کا کوئی کھیل کھیلا گیا تھا، مگر وہ میرے دل کو بھایا تھا۔ دعا کرتی تھی کاش ایک بار وہ کہیں نظر آ جائے، پتہ تو چلے کس حال میں۔ خدا نے میری دعا سن لی، شاید میرے دل سے اس کی یاد کا کانٹا نکالنا تھا، ورنہ یہ عمر بھر مجھے تکلیف دیتا رہتا۔ ایک دن میں اپنے خاوند کے ساتھ بازار گئی، یہ چاند رات تھی۔ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی، وہ ایک اسٹال پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک اور جو غالباً اس کی بیوی تھی اور 5 بچے تھے۔ بچوں کو خریداری کرا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور نگاہیں نیچی کر لیں۔ میں نے ظفر کا بازو پکڑ لیا، کہا کہ گھر چلیے، میری طبیعت خراب ہے۔ شکر کرتی کہ والد نے زیادہ دام نہیں پھیلایا، ورنہ میں تو گرفتار ہونے کو بے قرار تھی۔ اگر آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔